کہ اسلام اور نماز کی محبت اسپرچلی، فزیکلی، مورلی، اخلاقی، روحانی اور جسمانی اعتبار سے ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کو میں نے تلاوت کیا، ذرا آیت کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اتلو، پڑھیے، ما اوحی، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، ما اوحی الیک، من الکتاب، کتاب سے، وَأَقِیمِ الصَّلَاۃَ، اور نماز کو قائم کیجیے، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، وَلَذِکْرُ اللَّہِ اکبر، اور اللہ کا ذکر کرنا وہ بہت بڑا ہے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر اس آیت کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تو پہلے حصے میں ایک چیز کے ساتھ جڑنے کا درس دیا گیا ہے اور وہ ہے قرآن، اور دوسرے حصے میں نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا پورشن اس نماز کے بینیفٹس کو، ریزلٹس کو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور چوتھا ایک ہے بندے کا ذکر اور ایک ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے اور وہ بڑا ہے، کس اعتبار سے بڑا ہے، اس کی وضاحت کی گئی، اور 5ویں پورشن کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ 2 پورشن ہم پہ فوکس کریں گے اور الٹیمیٹلی جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اسی کے ساتھ اس میں کنیکٹ رکھیں گے۔ اس میں سے پہلا ہے اقیم الصلاۃ، کہ اپنی نماز کو اسٹیبلش کرو، ناٹ پرفارم، ادا نہیں کرو، اسٹیبلش کرو، اسے قائم کرو۔ دوسرا ہے واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ نوز what you do، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، کرتے تھے یا کریں گے، اللہ اسے جانتا ہے۔ پہلے پہلو پر تفصیلی کلام ہوگا، لیکن اس سے ابتدا میں اتلو ما اوحی کی تھوڑی وضاحت ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اس میں امت کو یہ پیغام ڈلیور کر دیا گیا یا کروا دیا گیا کہ تمہاری زندگی کا دستور حیات تھیوری کی صورت میں تمہارے پاس جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، لہٰذا اسے پڑھو، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ حکم دے دیا۔ اس کی وضاحت جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے خوبصورت انداز میں نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، آسمانوں سے زمین کی طرف ایک رسی ہے جو لٹک رہی ہے، حبل، اور اس رسی کا نام اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید فرقان حمید میں دوسری جگہ ذکر کیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تو وہاں حبل سے مراد اللہ کا قرآن ہے۔ نتیجہ یہ نکلا اس دنیا میں جس کا رزلٹ آخرت میں نکلنا ہے۔ اسلام کی اسپیشلٹی ہے کہ اسلام صرف دنیا کے امور کو بیان نہیں کرتا، ہر دنیاوی امر کے ساتھ وہ آخرت کو ضرور فوکس کرتا ہے، اسے جوڑتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر پورا فوکس ہے اسلام کا۔ تو یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی
کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر تم اپنے ساتھ جوڑ لو گے اور خود قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی وجہ سے حضرت اقبال نے کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن کر۔ اگر اس خاری کو عظمت اور بلندی میں بدلنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے قرآن پاک کے ساتھ جڑ جانا۔ دوسری بات، اقیم الصلاۃ جو ہمارا فوکس ہے، نماز کو قائم کیجیے، اور اس کے لیے جو ورڈنگ میں نے چوز کی، ایک ہے ادا کرنا اور ایک ہے قائم کرنا، ایک ہے پرفارم اور ایک ہے اسٹیبلش۔ یہاں جو ڈیمانڈ ہے وہ پرفارمنگ کی نہیں، یہاں اسٹیبلش کرنے کی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں یہ صفت، اسٹیبلش کرنے کی صفت، قائم کرنے کی صفت ہی متقین کی صفت ذکر کی گئی ہے۔ ادائیگی، پڑھنا، یہ متقین کا وصف نہیں ہے، بلکہ یہ منافقوں کی عادت بیان کی گئی ہے کہ نماز تو پڑھتے وہ بھی ہیں، ادا وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ قائم نہیں کر سکتے۔ قائم کرنے کا وصف اللہ متقیوں کو عطا فرماتا ہے۔ یا اس کی سائڈ چینج کر لیں تو یوں معنی اور مفہوم بنے گا کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کی دولت عطا فرما دیتا ہے، اسے یہ کوالٹی مل جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اقامت صلاۃ ہے کیا؟ یہ کویسچن ریز کر لیتے ہیں۔ سمپل سا آنسر یہ ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری آداب اور باطنی آداب، اس کی فزیکل فارم اور اس کی اسپرچل فارم میں اسٹیبلش کر لینے کا نام اقامت صلاۃ ہے۔ پتہ چلا نماز دو حصوں میں ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے، ایک اس کی فزیکل فارم ہے اور ایک اس کی اسپرچل فارم ہے۔ اسلام کی یہ خاصیت ہے، کوئی اسلام کا آرڈر اٹھا لے، اس کی فزیکل فارم بھی ہوگی، اسپرچل فارم بھی ہوگی، اس کا جسم بھی ہے اور اس کی روح بھی ہے۔ اور پھر یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اس کی فزیکل پریکٹس پہ بھی اسی طرح فوکس ہے اور اس کی اسپرچل پریکٹس پہ بھی اسی طرح فوکس ہے، اور دونوں میتھڈ شریعہ بیان کرتی ہے۔ اب اس طرح نماز کو اسٹیبلش کرنا کہ اس کی فزیکل فارم بھی ہو جائے اور اس کی اسپرچل فارم بھی ہو جائے، اس کے ظاہری حقوق بھی ادا ہو جائیں، باطنی حقوق بھی ادا ہو جائیں، یہ اخذ کہاں سے کیا گیا؟ نبی علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صرف ایک ایکشن کو، جہاں صرف انہوں نے ظاہر کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ٹیکل اور فالو کیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ اب یہاں دو الفاظ ہیں گرامر کے اعتبار سے، ایک ہے صلو، یہ آرڈر ہے، اور دوسرا ہے کما رأیتمونی اصلی، فعل، ایکشن ہے۔ اور یہ اصولیین کے ہاں جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے کچھ اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، جو لوگ ان سے ڈسکس کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ فیلڈ ہے، ان لوگوں کو کہتے ہیں اصولیین۔ اصولیین نے جب اس بات پہ بحث کی تو وہ کہتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قول رسول اور ایک ہے فعل رسول۔ پھر انہوں نے یہاں طویل بحث بھی کی کہ قول رسول وہ اسے پرائیورٹی دی جائے گی یا فعل رسول کو پرائیورٹی دی جائے گی۔ لیکن یہاں جس بات کو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس میں دونوں کو ذکر کیا گیا۔ قول رسول سے مراد نماز کی فزیکل فارم اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے، اس کی اسپرچل فارم بھی وہی قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جو اسپرچل فارم ہے، یہ تو اندر کی بات ہے، نبی علیہ السلام کا یہ کمال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال کو بھی قال میں بیان فرما دیتے ہیں۔
ورنہ حال کے لیے قال نہیں، اندر کیا بامبڑ مچل رہے ہیں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان اقدس اور آپ کی شریعت، آپ کے بیان کردہ اصول کے اندر یہ اسی خوبصورتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حال کو جب انٹرپریٹ کیا، اس کی انٹرپریشن پیش فرمائی تو وہ قال کی صورت میں پیش فرما دی۔ اگر آپ اس کا فلسفہ پڑھنا چاہیں تو یہ پورا فلسفہ خوبصورت انداز میں دو لوگوں نے بیان کیا، جسے آج یورپ سب سے زیادہ ڈسکس کر رہا ہے، اور ان کی ریسرچ کا پورا فوکس میٹا فزکس کے لیے اسی پر ہے۔ وہ ایک امام غزالی ہے اور دوسرا محی الدین ابن عربی، ان کا پورا فوکس اس کے اوپر ہے۔ اور آج یورپ، ہم تو ریسرچ سے بہت دور چلے گئے، یورپ غزالی کے فلسفے کی انتہا کو چھونا چاہتا ہے، اور ابن عربی نے جو حال کو، یعنی حال کو قال میں ڈالنا، اس کے لیے لفظ نہیں ہو سکتے، لیکن ابن عربی نے اس حال کو جو قال کی شکل دی ہے میٹا فزکس میں کنورٹ کر کے آج اورینٹلسٹ یا یورپ اس پہ نئی نئی ریسرچ پیش کر رہا ہے۔ اب یہ نبی علیہ السلام کی شریعت کی خوبصورتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی۔ حضور نے حال کو قال میں بیان کر دیا، اور قال میں کیسے بیان کیا؟ بڑے خوبصورت چھوٹے چھوٹے جملے، اور بارہا مرتبہ ہم عرض کرتے ہیں کہ قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کی یہ اسپیشلٹی ہے، جس چیز کو بیان کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے سائیکالوجسٹ کتابیں لکھ دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، زندگیاں ساری لگا اور کھپا دیتے ہیں، رسول اللہ اور اللہ کا قرآن ایک جملے میں بیان فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کیسے فرمایا؟ فرمایا کن فی الصلاۃ کأنک ترا، تو نماز میں ایسے ہو جا جیسے اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ سیکنڈ آپشن، فرسٹ آپشن اس سے بھی بڑا کہ تو نماز میں ایسے ہو جا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اس کی اسپرچل فارم ہے کہ پہلا اگر تو نہیں پا سکتا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اتنا تو کر سکتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ذرا اس تصورات میں اگر انسان جائے، اور ابتدا میں نے عرض کیا قرآن تصورات سے ابتدا کرتا ہے، بات حقیقت کی کرتا ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کی تھیوریاں ہیں کہ جہاں تصورات ہی تصورات ہیں، یہاں بات حقیقت کی ہے، اتر جانے کی بات ہے۔ اور یہ تصور کی ابتدا کیا ہے کہ یوں سمجھو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اور جس کی بارگاہ میں کھڑے ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ پہلا۔ دوسرا کہ تم یوں اتر جاؤ کہ اب تم بھی اسے دیکھ رہے ہو۔ یہاں پہلا سوال مجھے اپنے آپ سے بھی کرنا ہے اور آپ سے بھی، کہ نماز کو جس انداز سے اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیا میں اور آپ اپنی نماز کو اس طرح اسٹیبلش کر پائیں؟ کیا میری آپ کی نماز میں یہ کیفیات آتی ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ دوسرا تو بہت دور کی بات ہے، اگر نہیں تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کوشش کو برابر کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ اور وہ محنت کیا ہے کہ نماز کے فزیکل فارم کو بھی سیکھا جائے اور اس کی اسپرچل فارم کو بھی سیکھا جائے۔ اسپرچل فارم کیا، فزیکل فارم کیا ہے؟ اس کے ظاہری آداب ہیں۔ اس کے ظاہری آداب میں سے یہ ہے کہ انسان، دونوں اس حدیث میں بیان ہوتے ہیں، وہ رنگ اختیار کرے ظاہر کا جو رنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ کوئی کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، آسان سا سلوشن یہ ہے، بھائی کون سا لباس پہنوں، میں کون سا رنگ پسندیدہ اختیار کروں، میں کون سی پوزیشن میں آؤں، تو بس نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھو۔ نبی علیہ السلام نے پورا لباس پہنا، سفید لباس کو پسند فرمایا، سر کو ڈھانپا، سارے جواب نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں میسر آ جاتے ہیں۔ اور خوبصورت انداز میں صلو کما رأیتمونی اصلی، فزیکل فارم وہی اختیار کرو، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اور بندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہے اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا۔ کہا جیسے گندا جوتا باہر رکھایا تھا نا، گندا دل بھی باہر رکھا ہے۔ پاکیزہ دل لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اب جب پاکیزہ دل لے کے آئے گا تو پھر اس کی بصارت بھی کام کرے گی، بصیرت بھی کام کرے گی۔ حضرت اقبال نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کی اور کہا یا اللہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔
بصارت ہے آنکھوں سے دیکھنا اور بصیرت ہے دل سے دیکھنا. دل کی آنکھ تب بیدار ہوتی ہے جب دل صاف ہوتا ہے, اور جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر وہ اسپرچل, وہ نماز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو دوسری صورت ہے اس کی روحانیت ہے, وہ اس کے انوار دل پہ پڑتے ہیں تو پھر کیفیت آتی ہے, وہ تڑپ جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اب اس کے سائنس موجود ہیں, اس کے اشارات ملتے ہیں. ان اشارات میں کیا ہے, اس پر رکت طاری ہوتی ہے, کبھی کپکپی آ جاتی ہے, اور کبھی یہ کیفیات ہوتی ہے کہ اس کا سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا, نماز میں اس کا دل لگ جاتا ہے. مولانا روم علیہ رحمٰن نے لکھا کہ ایک غلام تھا, نماز کا وقت ہوا تو اس نے اپنے آقا سے اجازت مانگی کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آقا نماز مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا, اس نے دیر لگا دی. وہ باہر سے آواز دیتا ہے, ارے کون سی چیز ہے جو تجھے باہر نہیں آنے دیتی؟ اس نے خوبصورت جواب دیا, جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا اس کا ذکر مجھے باہر نہیں آنے دیتا. انسان کو مضبوط کر دیتی ہے, لیکن اس کے لیے مطلوب ڈیمانڈ کیا ہے کہ نماز کو اسٹیبلش کیا جائے, سر کے ساتھ ساتھ دل کو بھی جھکایا جائے, اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اس رنگ میں کرنے کی کوشش کی جائے. اب پھر یہ جو نماز ہے, یہ وصف قرآن مجید فرقان حمید میں متقین کا ذکر کیا گیا, ورنہ منافقین کے لیے ادائیگی پرفارمنگ اسے ذکر کیا گیا. منافقین کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. اچھی بات ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی ہلاکت. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. کوتاہی کیا ہے؟ فزیکل فارم سے آگاہ نہیں ہے. جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اس کی ثنا تو کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ ہماری کیفیات اگر ایسی ہیں کہ نہ ہمیں نماز کے فرائض کا پتہ ہے, نہ نماز کی شرائط کا پتہ ہے, اور اگر نماز میں آ جائیں تو پھر جو نماز میں کلمات پڑھنے ہیں ان کا بھی پتہ نہیں, تو پھر ہمیں یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ نماز کی طرف ہمارا دل کیوں نہیں جاتا. نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی, وہ روکے گی کب؟ جب نماز کو اسٹیبلش کیا جائے گا, نماز کو قائم کیا جائے گا. آخری پہلو پر میں عرض کروں گا, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, اللہ کا ذکر وہ بڑا ہے. رب تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر لوں گا. اور اس کے ذکر کی بہترین صورت ہے نماز, کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو رب تعالیٰ اس بندے پہ فخر فرماتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے یہ وہی بندہ ہے جس کے بارے میں تمہارا نظریہ یہ تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو خون ریزی کرے گا, یہ تو زمین میں فساد کرے گا. دیکھو میرا بندہ سب کچھ چھوڑ کر میری بندگی کے لیے سر کو سجدے میں رکھتے ہوئے. اب یہ جو رب تعالیٰ کا ذکر ہے, دو ذکر ہے, ایک ہے بندے کا ذکر کرنا سبحانک اللہم و بحمدک, دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے کرم سے اس بندے کا ذکر کرنا. قرآن کہتا ہے جو رب تعالیٰ بندے کا ذکر فرماتا ہے یہ ذکر بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑی شان ہے بندے کی کہ رب تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرماتا ہے. اور اسی ذکر کی بنیاد کے لیے تکبیر تحریمہ ہے, اور تکبیر تحریمہ میں انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. 4 رکعت نماز کے اندر اس کی پریکٹس, اس کا ایکچوئل پریکٹس میتھڈ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی پریکٹس 20 مرتبہ ہوتی ہے. یعنی 4 رکعت نماز میں 20 مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر یہ اس کا تکرار کرتا ہے, ادھر انوار و تجلیات الہی اس کے دل پر پڑتے ہیں. آیا تھا تو غم تھے, آیا تھا ڈپریشن تھی, آیا تھا سٹریس کے اندر تھا, جب سر سجدے میں رکھنے کے لیے جا رہا تھا تو بڑا بوجھل تھا, سر سجدے سے اٹھایا, گناہ بھی ختم ہو گئے, پریشانیاں بھی ختم ہو گئی. یہ کیفیات انسان کو, یہ ذکر اللہ اکبر. اگر ہم سب یہ چاہتے ہیں, اس وقت سٹریس کا دور رہا ہے, ڈپریشن ہے کہ شکار ہے بندہ, اس ڈپریشن اور سٹریس سے نکلنے کے لیے بھی نماز ہمارا ساتھ دے گی, تب جب ہم نماز کو اسٹیبلش کریں گے. اور اس نماز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو کانسیپٹس ہیں وہ ڈیولپ کرنے پڑیں گے, اور اس کو ڈیولپ کرنے میں سب سے پہلی گود اور سب سے پہلی بنیاد اور سب سے پہلی یونیورسٹی وہ ماں کی گود ہے, جس سے خواجہ بختیار کاکی آئے.
تو قاری صاحب قرآن پڑھانے لگے کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، وہ جواب دیں پڑھنا ہے تو میں نے سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ سے پڑھا۔ کہا پہلے 15، کہا جب میں ماں کے شکم میں تھا وہ ماں پڑھتی تھی، میں یاد کر کے آیا ہوں۔ یہ پہلی یونیورسٹی ہے، یہ پہلی یونیورسٹی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری یونیورسٹی وہ باپ ہے، اور پھر علماء ہے۔ اگر ہم اپنی نماز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نئی نسل کی طرف یہ چیزیں، ان کے کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں، ان میں یہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو صرف علماء کی ذمہ، جناب آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو جناب ابھی تک یہ ہماری بات ہی نہیں مانتا، جناب اس کو آئے ہمارے پاس تو 1 سال ہوا ہے، جو 28 سال آپ کے پاس گزارے وہ کہاں گئے؟ اس وقت علماء کی بھی اور والدین دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو ڈیولپ کریں، منتقل کریں، ٹرانسفر کریں، اور یہ ساری چیزیں ماں کی گود، باپ کی محنت اور علماء کی سنگت کے ساتھ میسر آتی ہے۔ علماء کی سنگت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہماری نسل نو میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ہماری نسل نو اتنی دور چلی گئی کہ آج وہ وقت ہے، پاکستان اسلامی جمہوریہ ہے، اس کا اسٹیٹ کا مذہب اسلام ہے، اور پھر اس میں اس کی اسمبلی میں بیٹھنے والے لوگ مسلمان ہیں، اور پھر ان کے سامنے ایک بل پیش کیا جاتا ہے اور وہ بل مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن چونکہ کنسیپٹ ڈیولپ نہیں تھا، وہ اسلام کے خلاف اس بل کو قبول کرنے کے لیے آج اپنے پر توڑ رہے ہیں۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہماری تعلیم و تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم اس کو بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ خدا را اس بات کی طرف توجہ کیجئے، یہ بہت خطرناک سٹیپ ہے، اس کی طرف، اس کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ اگر ماں اور باپ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اسلام کی شرف دے دیتا ہے کسی کو، آپ 18 سال کی قید لگا دیتے ہیں تو اس کے بچے کدھر جائیں گے؟ اور وہ بچہ اگر 18 سال سے پہلے مر گیا تو کل قیامت کے دن ہم سب کا گریبان پکڑ لے گا۔ یا اللہ میرے ماں باپ نے اسلام قبول کیا تھا، میں بھی قبول کرنا چاہتا تھا، اسلامی ملک میں تھا، لیکن مجھے اسلام قبول کرنے سے روک دیا گیا۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ تو یہ صرف اس وجہ سے ہوا، ہم اسلام سے دور ہو گئے، علماء سے دور ہو گئے۔ آئیے اسلام سے بھی محبت کیجئے، علماء سے بھی محبت کیجئے، اور دین میں اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، نماز کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے۔